السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلاغ کر دیا ہے جی شروع۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے لیز پر لیے گئے طیارے کی کمپنی کے مالک اور ڈائریکٹر بھارتی نکلے ہیں۔ آپ کو کچھ دن پہلے میں نیوز شیئر کی تھی جس میں کہا تھا کہ پاکستانی پی آئی اے طیارے کو ترکش ایئر لائن پر روک لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بیانات ایسے سامنے آئے کہ طیارے کو لیز پر لیا گیا تھا۔ وہ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے لیز پر لیے گئے طیارے کے مالک کمپنی کے مالک اور ڈائریکٹر بھارتی نکلے ہیں۔ پری گرائن کمپنی کا دفتر دبئی میں قائم ہے۔ طیارے کے کیس سے متعلق تمام دستاویزات ملائیشیا ارسال کر دی گئی ہیں، اور جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے کا طیارہ ملائیشیا میں روکے جانے کے بعد کے معاملے میں اہم موڑ آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لیز پر لیے گئے طیارے کی کمپنی کا مالک اور ڈائریکٹر بھارتی نکلے ہیں۔ پری گرائن کمپنی کا دفتر دبئی میں قائم ہے، اور ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کا اٹارنی کوالالمپور میں موجود ہے، جبکہ طیارے کے کیس سے متعلق دستاویزات ملائیشیا میں ارسال کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب قومی ایئر لائن پی آئی اے کے کوالالمپور پرواز والے مسافر متبادل ذرائع سے آج شام اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور 118 مسافر براہ راست دبئی پرواز نمبر AK 614 کے ذریعے شب 11 بجے اسلام آباد پہنچیں گے، جبکہ 54 مسافر براہ راست دوحہ پرواز نمبر 632 سے کل صبح 1:41 پر پہنچیں گے۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے کا زمینی عملہ دبئی اور دوحہ میں مسافروں کی دیکھ بھال میں مصروف ہے۔ مسافروں کی تمام ضرورتیں اور آرام کا خیال رکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ کوالالمپور پر مقامی حکام نے تحویل میں لے لیا تھا، اور پی آئی اے کی پرواز PK 895 کو کراچی سے آج کوالالمپور پہنچنی تھی، جس کے بعد ملائیشیا میں پی آئی اے کا طیارہ عدالتی حکام پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ طیارے کے لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر ملائیشیا میں پی آئی اے کا طیارہ تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ پی آئی اے نے 2015 میں بوئنگ 777 ویتنام کی کمپنی سے لیز پر حاصل کیا تھا۔ دوسری جانب پی آئی اے نے بھی معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ملائیشیا میں پی آئی اے کا ایک طیارہ عدالتی حکامات پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس معاملے پر برطانوی عدالت نے پی آئی اے اور ایک پارٹی کا کیس زیر التوا ہے۔ مسئلے کی حل تک مسافروں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے گی۔ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملائیشیا میں عدالتی حکام پر طیارے کو تحویل میں لینا ایک ناخوشگوار صورتحال ہے، اور دوسری طرف پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں ممالک نے ہمیں فنڈنگ کی پیشکش کی تھی، جو اب اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جاگیردارانہ نظام ہے، جس کا مطلب ہے نام جمہوریت کا لیکن خاندانی حکمرانی بن جاتے ہیں۔ 25 سالہ نوجوان والدہ کی وصیت پر آ جاتا ہے وزیر اعظم کا نجی ٹی وی چینل پر انٹرویو، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے فارن فنڈنگ کیس پر اپوزیشن کے احتجاج پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن سب کی فنڈنگ عوام کے سامنے رکھے۔ مجھے دو ملکوں نے فنڈنگ کی پیشکش کی تھی، جو اب دونوں بڑی جماعتوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ نجی ٹی وی سے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے میزبانی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین میں 30 برسوں میں کروڑوں عوام کو غریبی سے نکالا گیا، غربت سے نکالا گیا، جس کا جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں انتقال اقتدار کے حوالے سے اسی لیے بات کرتا ہوں کہ وہاں ہر محکمہ بریفنگ دی جاتی ہے اور اس کے لیے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ اور پارلیمانی صدارتی نظام حکومت سے متعلق ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جاگیردارانہ نظام ہے، جس کا مطلب ہے نام جمہوریت کا لیتے ہیں لیکن خاندانی حکمرانی بن جاتے ہیں۔ 25 سالہ نوجوان والدہ کی وصیت پر آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائیوں کے علاوہ جماعت الاسلام فے میں کوئی اور نہیں، شریف خاندان ان سب کے بچے باریاں لیتے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے اندر اصل جدوجہد جمہوریت کی ہے، اور دونوں خاندان پہلے کیا تھا، جبکہ حکومت میں آنے کے بعد کہاں پہنچ گئے۔ فارغ فنڈنگ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم والوں نے اچھا کیا الیکشن کمیشن میں فارغ فنڈنگ پر گئے، کیونکہ یہ دھاندلی کہتے ہیں اور کہیں نہیں جا رہے۔ ہم نے شروع میں سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ فائفن سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ٹھیک تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوں، لیکن الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری رپورٹ پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی شیٹ سامنے رکھے، جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، لیکن ان کی فنڈنگ کی کوئی نہیں۔ یہ بڑے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور حکومت میں آ کر ان لوگوں کو پیسے پورے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ان دونوں نے باہر کے ملکوں سے پیسہ لیا، اور جو ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پارٹی میں ہیں جس نے سیاسی فنڈنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ میں سب جماعتیں سیاسی فنڈ ریزنگ کرتی ہیں اور ڈنرز کرتے ہیں، اور ان کی پلیٹس کے اندر اتنا پیسہ ہوتا ہے، اس طرح پیسے جمع کرتے ہیں۔ اور کیونکہ میرا تجربہ ہے، یہاں لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے عوام سے سب سے زیادہ
پیسہ جمع کرایا تو وہ میں ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا، پیسے جمع کرنا سیکھا، آدھی سے زیادہ پیسہ بیرون ملک موجود ہے، ہمارے پاکستانی دیتے ہیں، ہماری بڑی طاقت پاکستانی باہر عوام ہے۔ تو یہ تھی آج کی نیوز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹھیک لگے گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔